ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لا تلع النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम किस्म की तारीफ़ात, जुमला हम्द व सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है कि जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और हमारी रुश्द हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फरमाया। दुरूद सलाम और तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, एक उसूल और ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी कानून मिला,
اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ اس مختصر حمد و شکریہ کے بعد ہم آپ حضرات کی توجہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اور آج جو آپ کے سامنے سورہ قاف اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے اسی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسا کہ 2 جمعہ لگاتار آپ کے سامنے ولادت کے سلسلے میں اور وفات کے سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں، ویسے ہی مناسب ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے اور رسالت کا بھی اقرار کیا ہے، اس مناسبت سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر امت پر، ہم امتیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی ہیں، رہبر رہنما ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہم ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرنا اور ان کے رسول تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہم جب شہادت کا اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تب ہماری زندگی کے اندر ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس میلاد کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہے، اسی ایک جملے سے کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد جب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو ظاہر سے جو بندہ ہوگا وہ کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے باطل جو نظریے ہیں، ایک طرف میلاد کے انعقاد کا اہتمام بھی کرنا، میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالنا باطل ہے، لیکن جب میلاد ثابت کرتے ہیں تو پھر عبدیت سے انکار کیوں؟ عبدیت سے انکار کیوں؟ پھر بشریت سے انکار کیوں؟ اور نورانیت پہ اتفاق کیوں؟ گویا کہ ہم نے شہادت کا جو اقرار کیا ہے، زبان کے طور پر اقرار کر لیا ہے، زبانی طور پر، اس کے معنی مفہوم کو ہم نہیں سمجھا ہے۔ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی عبد کا جملہ استعمال کیا۔ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو عبد کا جملہ یہاں پہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا عبد ورسول، انا عبد، میں بندہ ہوں اللہ کا، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی مریم، لوگوں مجھے نصارہ کی طرح، عیسی مریم کی طرح، یہ نصارہ نے عیسی نے مریم کو اللہ کا بیٹا تصور کیا تھا، میرے صفات میں مبالغہ سے کام نہ لینا، مجھے بڑھا چڑھا کے پیش مت کرنا۔ کیوں؟ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ تصور کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اور اسی طرح آپ نے خود رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا قل انما انا بشر مثلکم یوحی، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں، بندہ کہہ لیجئے، انسان کہہ لیجئے، بشر کہہ لیجئے، سبھی ایک ہی ہیں۔ الفاظ کے مستعمل کے اعتبار استعمال کرنے میں الفاظ کے الگ الگ پہلو ہیں، لیکن عبدیت کا انکار کر دینا اور نورانیت پہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو گویا کہ باطل ہے، قرآن ناطق ہے عبدیت پر، اللہ کے بندے رسول ہونے پر۔ جب اس عبدیت کا، رسالت کا اقرار جو ہم کر لیتے ہیں تو دوسرا حق یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سچی محبت کرنے کے تقاضا کو پورا کریں. اور میں نے پچھلے جمعہ کے اندر محبت رسول یا دعوت رسول کے موضوع کو واضح کیا تھا کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم تمام پہلو پر انہیں ہم تصور کریں، ان کی محبت کا نمونہ پیش کریں، زبانی طور پر نہیں، عملی اعتبار سے. کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری اتباع کرو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی زبان میں، اور جس میں فَاتَّبِعُونِی کا لفظ یہ ہے، بس نبی کی پیروی ہی کرنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ زبانی طور پر محبت کا اظہار کرتے ہیں، بظاہر عداوت کا اظہار کر رہے ہیں جلوس کی شکل میں یا ڈنگے کی شکل میں، جو اس کی میں نے فضیلت اور مذمتیں بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے بعد زبانی طور سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل نمونہ کے اختیار کرنے کے بجائے یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ ضرور پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تمام انسان، وہ شخص اپنے ماں باپ، بیوی، بال بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگے. اس کے بعد مزید آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی ہوا تبا لما جئت بہ. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے تمام خواہشات کو میری خواہشات پر نچھاور نہیں کرتے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محب رسول ہیں، محمد رسول اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ڈنکے اور ڈھول تاشے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اکھڑا نکالتے ہوئے یا محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سماج کی گندگیاں پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے. اب اس کے زمرے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ کی خوشفہمی ہوگی تو ہم تو پکے مسلمان، ہمیں اہل حدیث ہیں. یقیناً سچی محبت کا اظہار عقائد کے ساتھ، اقرار لسانی کے ساتھ، تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ عمل بالارکان کو لاگو کرنا ہوگا. جب تک آپ کے عمل نہیں ثابت ہوں گے. صحابہ کرام کی محبت کا تقاضا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، کفار مکہ کی طرف سے، قریش کی کفار مکہ کی طرف سے آ رہے نمائندہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات کرنے کے بعد صحابہ کرام کے حوال کو دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور جب اپنے قوم میں جاتے ہیں مشرکین کے درمیان تو کہتے ہیں کہ واللہ میں نے بہت سارے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بہت سارے رؤساء سے، امیروں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن ایسا رہبر، ایسا امیر میں نے نہیں دیکھا جس کے چاہنے والے کو میں نے دیکھا تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکھارتے ہیں تو ان کے کھکھارا کو لے کر اپنے جسم میں مل لیا کرتے ہیں. وضو کے قطرات کو نیچے نہیں ٹپکنے دیتے بلکہ اپنے جسم میں مل لیتے ہیں. وہ صحابہ کی محبت تھی، ظاہری طور پہ ہی نہیں باطنی طور پہ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمودات صادر کر دیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی گزار سکتے. لیکن آج اسی سنت کو فالو کرنے والے، انہی کے قول و فعل بنام حدیث کو ماننے والے اہل حدیث جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل حدیث سے محب رسول ہیں. یقین جس طریقے پہ حرمتیاں وہ اپنے قول و فعل کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی طرح غیر قومیں کر رہی ہیں یا نام نہاد مسلمان کر رہا ہے، ویسے ہی آج ہمارے اہل حدیث جماعت کے لوگوں کے اندر بھی صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم محب رسول ہیں، لیکن عملی نمونہ بالکل خالی خلی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ محبت رسول کے تقاضا کو پیش کیا جائے، امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اکرام کی جائے. یہاں بھی زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بھی زبان سے زیادہ عمل کا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے پہنچ جائیں، صحیح حدیث سامنے آ جائیں تو فوراً سرنڈر کریں، جھک جائیں، مان لیں، ہر دھرمی نہیں کریں.
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان توتے میں نے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کسی دوسرے کو امیر بنا دیا جائے کسی قبیلے کا، اور عمر فاروق کہہ رہے تھے نہیں کوئی دوسرا بنے گا۔ آپسی تکرار ہو گئی، تکرار کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آوازیں بلند ہو گئی، تو فوراً رب العالمین نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ دونوں آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کی آواز پر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے آج کے دور کے اندر کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اقوال اور افعال ہیں، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے عمل نہ کیا جائے۔ آج اس کے اندر بھی ہماری زیادتی ہوتی ہے۔ جو مسئلہ جہاں پر اللہ کے نبی نے بیان کر دیا ہم کان سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، حدیث کے اندر مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ سارے اہل حدیثیت سنیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی نے جو کہہ دیا ہم کر کے دکھاویں گے۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات آپ نے بے شمار پڑھے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتا انگوٹھی پہن لی سونے کی، تمام صحابہ کرام نے انگوٹھی پہننا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ پھر اللہ کے نبی کو جیسے ہی دیکھا صحابہ کرام نے نکال دے، تمام صحابہ نے نکال کر پھینک دیے۔ یہ ہے محبت۔ جیسے نبی نے کیا ویسے کریں گے، جیسے نبی نے جہاں چھوڑ دیا ویسے چھوڑ دیں گے۔ قرآن ناطق ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں لے لو، اور جو رسول جہاں تمہیں منع کر دیں رک جاؤ فوراً۔ اپنی عقلی تدبیریں نہ پیش کرو، تعویلیں پیش نہ کرو قرآن حدیث کے اندر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج کی باتیں، من کی باتیں شریعت کے اندر داخل کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، توہین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار کر دینا عملاً توہین ہے، عمل سے انکار کر دینا، تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، ایک بندے مومن کبھی ہل نہیں سکتا ہے، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اپنی آواز کو زیادہ اس پر اونچا نہیں کر سکتا ہے۔ آج سب اپنی من کی بات کرتے ہیں، آج اپنے اولیاء کی بات کرتے ہیں، عمرہ کی بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے صحیح احادیث سے پہنچتی ہیں، نہیں وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے۔ تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے جس کو بڑا ماننا چاہیے تھا نہیں مانا ہے۔ ہم نے اس روئے زمین پر جس سب سے بڑے کا اقرار کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا ماننا لازم اور واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ امت پر حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی آئیڈیل ہو وہ تمام کو اختیار کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ چیزیں وہی اختیار کرتے ہیں جو قیامت پر بعث بعد الموت یقین رکھتے ہیں اور رب العالمین کے کثرت ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ دو صفات سے متصف انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسوہ نبی کے اعتبار سے ہم جو اپنے سماج کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بالخصوص افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کا موازنہ کرتے ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر، سینے پر ہاتھ باندھ کر رفع الیدین کر کے نماز جمعہ کی ادائی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں۔ اگر صرف جمعہ تک محدود کر لینا، عیدین کی نماز تک محدود کر لینا، رمضان کے مہینے محدود کر لینا، اور رفع الیدین سے نماز پڑھ لینا، آمین زور سے بول لینا، یہی اہل حدیثیت ہے، تو تمہیں مبارک ہو، رب العالمین کی ایسی اہل حدیثیت مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کوئی ایسی روایت نہیں، بارہا میں کہا کرتا ہوں کہ ترک نماز کو چھوڑ کر کے
کوئی اپنے آپ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں نہیں مانتا اسے۔ مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہنا، یہ توحید رسالت کا انکار کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت نہیں ہے، دعوت کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام کی جرأت نہیں ہوتی تھی کبھی کہ اذان ہونے کے بعد گھروں میں پڑے رہے، مسجد کا رخ کرتے تھے۔ یہ آج ہم اذان سننے کے بعد اللہ کی ندا منادی کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے ہم باہر طرف جا رہے ہیں، یہ نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی کا اسوہ اختیار کرے صحابہ کی طرح، اور اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث بن کے دکھاویں، سر سے لے کر پیر تک۔ آپ کے عبادات کے اندر، معاملات کے اندر باتیں آئیں گی، میں ظاہری طور بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، پنج وقت نمازی الحمدللہ مبارک ہو، یہ عبادتیں قبول ہوں گی، لیکن منمانی نمازیں بھی ہیں، منمانی شریعتیں بھی ہیں، اور لوگوں نے منمانی شریعتیں ایجاد کر لی ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ایجاد کر رکھا ہوا ہے۔ ہم پڑھ لیا جمعہ میں، عید بنا لیا، ہفتہ کام چل گیا۔ اللہ کے بندے سے کام چلنے کو نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا تمام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا، آپ سر سے پاؤں تک دیکھ لیجئے اسے نبی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا بال انگریزی اسٹائل والا، بال رکھنے میں ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی نے بال رکھنے کی بھی کی صورتیں بیان کر دی ہیں، زلف رکھیے سنت ہے، اور قضا سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ہم قضا کی شکل اپنے بالوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ قضا کی صورت یہ ہے کہ بال کے سر کے بعض حصے کے بال کو ختم کر دینا، چھوٹا کر لینا، اور بعض کو بڑا رکھنا، یہ قضا ہے۔ نہا عن القض، اللہ کے نبی نے منع کیا قضا سے۔ اور آج ہمارا بال بھی ویسے نظر آ رہا ہے جو فلمی اسٹائل میں لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں اسوہ نبی کہاں گیا؟ اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے چہرے سے نورانیت ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلوا حقص الشوارب، تم داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں پست کرو، مونچھوں کاٹو۔ آج ہم نے داڑھی کو چھیل کر ختم کیا ہوا ہے، داڑھی مونچھ کو سب غائب کر دیا۔ وہ ہے کہ اسوہ نبی پر عمل نہیں کرتے ہوئے اسوہ سینٹ پال پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں نے دیکھا صحابہ کرام کی تعداد کو، تمام لوگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، چہرہ منور ہیں، لہذا وہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے اور مسلمان بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ لہذا اس نے ایک تدبیر اختیار کی کہ کیوں نہیں اس کے مشابہ سے بچنے کے لیے داڑھی کو موڑنے اور چھیلنے کا حکم صادر فرما دیا، اور اس کی دیکھا دیکھی آج لوگوں نے ایجاد کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے اپنا لیا، نبی کی سنت کو پامال کرنا شروع کر دیا، نبی کی مخالفت میں اسے نبی کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ ہم مسلمان اہل حدیث ہیں، باندھتے ہیں غیر مسلک والوں کے لیے، ان کا سارا عمل غلط ہو رہا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو ہم اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والے، آپ کے چہرے سے داڑھی کو اڑانے کا حق کس نے دیا؟ کون سی دلیل ہے؟ ایک بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس نے داڑھی کو کاٹنے یا چھیلنے کا تذکرہ ہو۔ پھر بھی ہم اہل حدیث چہرے سے غائب، سر سے بال غائب، چہرے سے داڑھی غائب، اور اس کے بعد جب آتے ہیں نماز کے مسئلہ، یہ بھی نماز بھی غائب، معاملات بھی گندے، اخلاقیات بھی گندے، معاشیات بھی گندے، اکل حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق، ویوہار جتنا ہے سب کچھ غلط ہے۔ عبادات کے اندر بھی دیکھیں اس میں نبی کا احتیاط نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عقائد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ثابت کیا، صحابہ کرام نے فالو کیا، جو مسلمان اور جنتی بن گئے، ایک اللہ واحد کی پرستی، خالق، مالک، رازق سب کچھ ایک تصور کرنا رب العالمین کو۔ آج مسلمانوں نے اس کی جگہ پر غیر اللہ کو اپنا خالق، رازق تصور کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی عبادات کے عقائد کے اندر سے بھی اسوہ نبی خلاص ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے حالات کے پیش نظر اور موجودہ حالات، یہود نصارہ کے حالات کے پیش نظر بیان کیا تھا، اور جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بنیاد پر، کیونکہ یہود و نصارہ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور مرادیں مانگنی شروع کر دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں بھیجی، لعنت اللہ علی یہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہوئی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آج یہ مسلمان
اس روئے زمین میں بسنے والا امتی، یہ نبی کا امتی اس روئے زمین پر مزاروں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تمہارے اوپر عائد کیے گئے تھے کہ نبی کی اتباع اور پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کے خلاف ورزی مت کرنا۔ آج مسلمان عقائد کی بنیاد پر بھی مزاروں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں پکے سچے مسلمان ہیں۔ عقائد بھی ختم۔ عبادات کے اندر جس نماز کی پابندی کرنے کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اور میں نے بتایا تھا اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ شے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت، وفات کے وقت جس چیز کا پیغام دیا تھا ساری امت کو، جس چیز کا پیغام دیا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آج اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا ہوا ہے، اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اہل حدیث ہیں تو کس بنیاد پر؟ نہ ظاہری طور پر اہل حدیث، نہ باطنی طور پر اہل حدیث، نہ عبادات کے اندر۔ معاملات کا تو برا حال ہے، انشاءاللہ حقوق عباد کے سلسلے میں باتیں ہوں گی تو وہ بھی باتیں رکھی جائیں گی۔ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر اس نمونہ کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ پڑھیے، مطالعہ کیجیے کیا سلوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہمارا اور آپ کا سلوک کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، عداوت، دشمنی، ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ اسوہ نبی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حدیث آ جاتی ہے، اس کو فوراً تسلیم کر لیں۔ آج ہم نوجوان ہیں، نوجوان میں نے کہا ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، کھانے پینے کے اندر بھی گڑبڑی ہے، سونے کے اندر بھی گڑبڑی ہے۔ جہاں ہم چاہتے ہیں کھڑے ہوئے کھانا شروع کر دیتے، اس میں نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو بیٹھ کر کے۔ آج کل فیشن کے طور پر موبائل داہنے ہاتھ سے چلانا شروع کرتے ہیں، موبائل، اور چائے پینے کی بات آتی ہے، پانی پینے کے بعد بائیں ہاتھ سے۔ اکثر لوگوں کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، نوجوانوں کو یا عام لوگوں کو بھی، بڑے لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو، دائیں ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، پانی پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، موبائل داہنے ہاتھ سے چلنا ہی چاہیے۔ السلام علیکم، بات بھی، اور ایک کپ چائے بھی بائیں ہاتھ سے لینا۔ نعوذ باللہ، کیا یہی اسوہ نبی ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ کر کھاؤ اور پیو، بسم اللہ کر کے شروع کرو، اور داہنے ہاتھ سے شروع کرو۔ ہم بائیں استعمال کر رہے ہیں، بسم اللہ بھی فوت ہے، اور بیٹھنا تو دور کی بات ہے، آج تو فیشن چل چکا ہے ہوٹلوں میں، کھڑے کھڑے ہو کر کھانے کا بھی ہوٹل ہے۔ ہاں، شوق سے جا رہے ہیں، مرد ہے عورت سب کھڑے ہو کھا رہے ہیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہم باتیں ہیں۔ اس نبی کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، اور ہمارا عمل کیا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سونے کے اندر بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کتنی مثالوں کو بیان کیا جائے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہر وہ باتیں جس کو اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، مان جانا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس کے اندر بس جو کہہ دیا اللہ کے رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آمنا وصدقنا۔ یہ ہے اسوہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو اختیار کرنے کی مثال ہے۔ تجا کر جب ہم مسلمان کہلا سکتے، اسوہ نبی کے اعتبار سے زندگی گزرنی چاہیے۔ اس میں اہم شے عقیدہ توحید کے بعد نماز ہے، باقی معاملات، عبادات، سب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اطاعت رسول لازم ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی، اسوہ نبی، محبت رسول، اطاعت رسول، تینوں کو ملا لیا جائے تو مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا پڑے گا، پانچواں حق۔ یہ ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانا جائے۔ جو بھی آپسی اختلافات ہوں، مسائل کے اعتبار سے ہوں، معاملات کے اعتبار سے ہوں، عبادات کے اندر ہوں، جتنے بھی اختلافات رونما ہو رہے ہوں، ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو منمانی فیصلہ کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔
ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو لوگ بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اب سماج کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے جو اختلاف رونما ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے، فیصلہ تسلیم کیجئے، تب آپ مومن کہلا سکتے ہیں، ورنہ مومن کے زمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ قرآن ناطق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو تمام اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ نہیں تصور کرے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن ناطق ہے۔ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا تھا فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو تمام اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ حاکم تسلیم نہیں کر لے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائیں امیروں کے درمیان، مولوی کے فتاووں کے درمیان، فقہ کرام کے فتاووں کے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول طرف لوٹا دو۔ ہم نہیں لوٹاتے ہیں۔ ہمارے سامنے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں نہیں ہمارے فلاں بزرگ کی بات ہے۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کسی غیر نبی کو کھڑا کر دیا تو گویا کہ شرف رسالت کا ارتکاب کیا۔ غیر نبی کی پیروی ہم نے شروع کر دی رسالت کی اقرار کرنے کے بعد، تو ہم نے رسالت پھر شرک پھر رسالت کا اعتراف کیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا یہ بھی شرک ہے۔ آج اکثر و بیشتر ایسی جماعتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور حاکم ماننے کو تیار نہیں ہے، زبانی اعتبار سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے مربی ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں، لیکن اگر مسائل کی بات ہو جائے، مثال لے لیجئے نماز کے مسائل، نماز کے مسائل میں آپ دیکھیے A to Z شروع سے لے کے آخر تک تمام اختلاف سے بھرا ہوا ہے، اور مولویوں نے اختلاف کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس وقت کو ٹھکرانے کے بھرپور عمل کر رہے ہیں۔ آج بتائیں گے صحیح حدیث کے اندر مسئلہ یہ ہے، وہ فوراً کہ ہمارے اماموں نے تو نہیں کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تھا، ہمارے فلاں نے نہیں کہا، ہمارے فلاں نے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کسی غیر نبی کو لا کر کھڑا کر دینا اور اس کی بات کو مان لینا، جو قرآن کی مخالفت میں، نبی کی مخالفت میں۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانے تمام اختلافی مسائل میں، اور فیصل ہی نہیں بلکہ ان کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں فوراً مان لینا ہے، اس میں احتمال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، اچھا ہے یا برا ہے۔ آمنا وصدقنا، یہ ہے مومن کی علامت، اور ہم نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم دوسرے مسلک والوں کی بات کریں، آپ لوگوں کے مزاج بڑا فرت و شادمانی سے کھل اٹھے گا کہ چلو مولوی صاحب دوسرے مسلک والوں کو لپیٹ رہے، کوئی بات نہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس سے زیادہ نقصان، اس سے زیادہ تکلیف ہمیں آپ سے ہے، ان سے زیادہ تکلیف ہماری جماعت کے لوگوں سے ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ممبر رسول سے اور بارہا کہتا رہوں گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے بے نمازیوں کے سلسلے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت، آپ کا فیصلہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، اور آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آپ کو یقین نہیں ہے، اور آپ مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت کے لوگوں سے، کہ اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہے، باس بعد الموت، تو یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا جہنم بھگتنے کی کا ڈر ہے، یا آپ تیاری کر رکھے ہیں جنت میں جانے کی، جہنم میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ معصیت رسول کی بنیاد پر، مخالفت رسول کی بنیاد پر جہنم سیدھے رسید ہونا پڑے گا۔
کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اس کے سب سے بڑی کڑی اور پہلی مثال وہ ترک نماز ہے۔ لہذا کسی بھی حدیث کے اندر کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے نماز چھوڑنے کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آخر جب کوئی دلیل نہیں، چلو حنفیوں کا مسئلہ ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، ایک حدیث تو آئی نہیں کہ بھائی رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہم عمل کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ان کا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی صحیح حدیثیں آئی ہے سب لائق عمل ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ بے نمازیوں کے سلسلے میں کوئی چھوٹ مہلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت نہیں دی ہے۔ یقین ہے، دلیل ہے کوئی نہیں ہے، یقین ہے کہ ایک بھی روایت نہیں ہے ترک نماز کے لیے، تو پھر ہم اور آپ خواب غفلت کے شکار کیوں، رسول کی مخالفت پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ سوال اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ جس محب رسول کے دعویٰ کرتے ہیں، جس اہل حدیثیت کے دعویٰ کرتے ہیں، کون سی حدیث آ گئی ترک نماز کے سلسلے میں؟ ذرا میرے محترم بھائیو ساتھیو، کوئی ایک بھی روایت کسی بندے سے کہیں سے کوئی فتویٰ طلب کر کے بتا دے کہ بے نمازی کی چھوٹ ہے، جنت میں جا سکتا ہے عقیدے کے بنیاد پر، اور جیسے نماز پڑھنے کی چھوٹ سماج کے اندر ہو، مجھے کوئی دکھا دے دلیل۔ نہیں مل سکتی ہے۔ کیوں جہنم میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ؟ کیا اسی دن کے لیے، یہی وقت کے لیے کہ میری امتی میرے فرمودار کو ٹھکرا کر جنت کے بجائے جہنم کی وصولیابی کرے؟ یہ رونے کا مقام ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر اشارہ دیا تھا کہ صحابہ کرام کے دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت جو تھی جس میں آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، صحابہ کرام وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کی باتوں کو سننے کے بعد لوگوں کا دل کانپنے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آج ہمارا دل اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا کوئی لحاظ نہیں رہ گیا۔ آپ جاتے وقت ابھی امت کا لحاظ کر رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ کون آئے گا وصیت کرنے کے لیے؟ آخری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وصیت کا پامال کرتے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر بدعت و خرافات کی بنیاد پر حوض کوثر بگائے جائیں گے۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر عائد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی بیان شدہ مسئلہ ہے ان تمام کو مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، اپنے دل میں تنگی اور حرج محسوس نہیں کرنا ہے۔ اور آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، تو آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصل کو مان رہے یا نہیں مان رہے ہیں؟ یقین عملی اعتبار سے نہیں مانتے ہیں، نبی کی وصیت کو نہیں مان رہے ہیں، نبی کی آخری وصیت کو نہیں ٹکرا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بہرحال اور بھی باتیں ہیں، اور بھی احسانات اور حقوقات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کا کثرت درود بھیجنا، یہ تمام باتیں ہیں، لیکن مختصراً تمام مضمون کا لب لباب یہی ہے کہ ہم سچے محب رسول ہیں تو اللہ کے واسطے زبانی طور محب رسول نہ بنے۔ زبانی طور بننے سے کام نہیں چلنے کا، بلکہ عملی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، ہر پہلو میں اسے نبی کو تلاشیں کہ کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فعل صادر ہے۔ جہاں پہ جو چیز مل جائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی منع کر دیے اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہی اصل مسلمانیت ہے، یہی اصل اہل حدیثیت ہے، یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما دے۔ بہرحال ہم تمام لوگوں کے دلوں سے جو محب رسول کا فقدان ہو چکا ہے، سچے محب رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کے دلوں سے جو عند الوفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جو آخری وصیت تھی اپنی امت کے لیے، بہرحال اس وصیت کے اعتبار سے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بعد رب العالمین سے دعا کریں بہرحال ہماری زندگی اپنی مرضی کے اعتبار سے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر وہ کام مجھ سے لے جس میں تیری رضامندی شامل ہو، ہر وہ کام بچنے کی توفیق عنایت فرما جس میں تیری ناراضگی شامل ہو۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد مجيد.